اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 19 سورہ مریم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا۔ آیت نمبر 4 to 6۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی ہے، اور اے میرے رب، تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، بس مجھے اپنے پاس سے ایک وارث دے جو میری جگہ لے اور یعقوب کی آل کی بھی، اور اے میرے رب، اسے اپنا پسندیدہ بنا۔ آیت نمبر 7-8۔ اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی آدمی نہیں بنایا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں۔ آیت نمبر 9-11۔ جواب ملا کہ ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ میں نے اس سے پہلے تمہیں پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 شب و روز لوگوں سے بات نہ کر سکو گے حالانکہ تم تندرست ہوگے۔ پھر زکریا عبادت کی محراب سے نکل کر لوگوں کے پاس آیا اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح اور شام خدا کی پاکی بیان کرو۔ آیت نمبر 12-15 تک۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں دین کی سمجھ عطا کی اور اپنی طرف سے اسے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار اور اپنے والدین کا خدمت گزار تھا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ آیت نمبر 16 سے۔ اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی مکان میں چلی گئی، پھر اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے یہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی جانب سے ایک رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ آیت نمبر 22-23۔ پس مریم نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر درد ذہ اسے کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی
اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ آیت نمبر 24 سے 26 تک۔ پھر مریم کو اس نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس سے تمہارے اوپر پکی کھجوریں گریں گی، پس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ آیت نمبر 27 سے 28۔ پھر وہ اسے گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تم نے بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ آیت نمبر 29 سے 33 تک۔ پھر مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کس طرح بات کریں جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے میری ماں کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ آیت نمبر 34 سے 35 تک۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 36 سے۔ اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، بس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے فرقوں نے آپس میں مت بھید کیا، اختلاف کیا، بس انکار کرنے والوں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے خرابی ہے، جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، وہ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 39 سے 40 تک۔ اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرا دو جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بے شک ہم ہی زمین اور آسمان کے رہنے والوں کے وارث ہوں گے، اور لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آیت نمبر 41 سے 45 تک۔ اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا، جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے باپ، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم میرے کہنے پر چلو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان خدائے رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے باپ، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں خدائے رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے اور تم شیطان کے ساتھی بن کر رہ جاؤ۔ آیت نمبر 46 سے 48۔ باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، سنسار یعنی پتھروں سے مار ڈالنا، اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا، تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے، اور میں تم لوگوں کو چھوڑتا ہوں
اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ آیت نمبر 49 سے 50 تک۔ اور جب وہ لوگوں سے جدا ہو گیا اور ان سے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور انہیں اپنی رحمت کا حصہ دیا، اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔